بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں صرف ایک شخصیت ہیں جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے وفات تک آپ کے ساتھ تھیں۔ اس شخصیت کا نام برکہ ہے، لیکن تاریخ نے زیادہ تر ان کی کنیت ام ایمن سے جانتی ہے۔ جس وقت سیدہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، اس وقت اس کمرے میں سیدہ آمنہ کے علاوہ صرف ایک شخصیت تھی اور وہ برکہ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے زیارت کرنے اور مصطفیٰ کو سب سے پہلے گود میں لینے کی سعادت بھی انہی کو حاصل ہے۔ برکہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ کی واحد کنیز تھی۔ ان کا وطن حبشہ تھا اور وہ خالص سیاہ فام تھیں۔ آپ کو بچپن میں ڈاکوؤں نے اغوا کر کے بیچ دیا تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے آپ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے گھر پہنچیں، جہاں انہیں کنیز نہیں بلکہ بہن سمجھا گیا۔ رسول اللہ کی ولادت کے وقت سیدہ آمنہ 19 برس کی تھیں، جبکہ برکہ کی عمر 13 برس تھی۔ سیدنا عبداللہ انتقال فرما چکے تھے۔ گھر میں صرف 3 ہی لوگ تھے، جناب آمنہ، برکہ اور رحمت دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان حضرت کی پرورش میں برکہ جناب آمنہ کے ساتھ معاون و مددگار تھیں۔ سیدنا عبداللہ تجارت سے واپس آتے ہوئے صرف 25 سال کی عمر میں یثرب کے اندر اپنے نینہال بنو نجار کے ہاں فوت اور دفن ہوئے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچے تو جناب آمنہ آپ کو لے کر جناب عبداللہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے یثرب گئیں۔ واپس مکہ آتے ہوئے ابوا کے ویرانے میں اللہ نے رسول کریم کی والدہ گرامی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ان مشکل ترین لمحات میں صرف ام ایمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ نے ہی جناب آمنہ کی تدفین فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آئیں۔ تصور کیجئے، عرب کے چٹیلے پہاڑ اور میلوں تک ویرانہ، ایک یتیم بچہ اپنی ماں کو کھو رہا ہے۔ ایسے میں اس بچے کو صرف ایک ہستی گلے لگانے اور دلاسا دینے والی ہے۔ اس انسان نے اس بچے کو کیسے گہرا رشتہ جڑ گیا ہوگا۔ 2-2.5 برس بعد کریم کے کفیل انتہائی شفیق دادا ابا جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی جدا ہو گئے۔ رسول اللہ جناب عبد الطالب کے گھر آ گئے۔ برکہ بھی آقا کے ساتھ چلی آئیں۔ اس گھر میں رسول کریم کی 2 مائیں تھیں، فاطمہ بنت اسد اور ام ایمن۔ مصطفیٰ کو دونوں ماؤں کو مصطفیٰ سے شدید محبت تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب رسول اللہ کا نکاح ہوا تو برکہ اس طرح خوش تھیں جس طرح ایک ماں اپنے بیٹے کی خانہ آبادی کے وقت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ختیجہ سے برکہ کو ملوایا تو برکہ کا تعارف یوں کروایا، یہ ختیجہ، یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہیں۔ رسول کریم یہ بات تا حیات کہتے رہے۔ رسول کریم کی جناب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کے وقت ام ایمن کی عمر 38 برس کے لگ بھگ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی دھن میں برکہ نے کبھی اپنی شادی کے بارے میں سوچا بھی نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ برکہ کا گھر بھی بسے۔ پہلے تو وہ رسول اللہ کو چھوڑ کر جانے پر تیار نہیں تھیں، لیکن رسول کریم اور جناب ختیجہ سلام علیہا نے آخر منا لیا۔ برکہ کو باقاعدہ طور پر آزاد کر کے ان کی شادی یثرب کے قبیلے خزران کے ایک شریف اور خوشحال مرد عبید بن زید سے کی۔ یہ رشتہ سیدہ ختیجہ سلام علیہا نے کروایا تھا۔ عبید کو سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غالباً تجارت کے حوالے سے جانتی تھی۔ یہ شادی خوشگوار تھی۔ برکہ کے ایک بیٹے ایمن اس شادی سے پیدا ہوئے، جو آپ ام ایمن ہو گئیں۔ ایمن رضی اللہ عنہا صاحب رسول اور مجاہدین اسلام میں سے ہیں۔ جنگ حنین میں شہید ہوئے۔ پہلی وحی کے آس پاس کے دور میں عبید بن زید وفات پا گئے۔ ام ایمن اپنے بیٹے کے ساتھ یثرب سے واپس مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ آپ سابقان الاولین یعنی انتہائی ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں۔ اس وقت برکہ کی عمر کوئی 55
56 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون جنت کی عورت ام ایمن سے نکاح کرے گا؟ تو زید بن حارث رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک زید بن محمد کہلاتے تھے، آگے بڑھے اور عمر میں ام ایمن قریباً 23 برس کم ہونے کے باوجود بیوہ ام ایمن سے نکاح کر لیا۔ سیدنا زید اور سیدہ ام ایمن کی عمر میں بہت فرق تھا، لیکن دونوں کی شخصیت بہت ملتی تھی۔ دونوں بچپن میں اغوا ہوئے اور غلام بازار میں بیچے گئے۔ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزاد کردہ غلام تھے اور دونوں آقا کو بہت پیارے تھے۔ دونوں اول درجے کے مومن اور عاشق رسول تھے۔ ام ایمن کی عمر کے پیش نظر کسی کو امید نہ تھی کہ اس نکاح سے کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ نے زید بن حارث اور ام ایمن کو ایک بیٹا اسامہ بن زید عطا فرمایا۔ اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پیارے تھے۔ رسول اللہ اسامہ کو کندھوں پر سوار کرتے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے، چہرہ دھوتے اور پیار کرتے۔ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سفارش کروانی ہوتی تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرواتے۔ اسامہ سے آقا کی اس غیر معمولی محبت کی یہ وجہ ہے کہ اسامہ کے ماں اور باپ دونوں ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عزیز ترین اور انتہائی قریبی لوگوں میں سے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی جنگوں میں مسلمانوں کے سپہ سالار بھی رہے ہیں۔ یہ ہر جنگ میں سرکار کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی نظر سرکار پر ٹکی رہتی تھی۔ ان کی عربی بھی کمزور تھی، تبھی بہت سے مزاحیہ واقعات روایت کیے گئے ہیں۔ ان کے شوہر موتا اور بیٹے ایمن حنین میں شہید ہوئے۔ اٹھنی کے بچے والا واقعہ بھی ان کے ساتھ پیش آیا، اور سب سے اعلیٰ بات ان کی قبر بقیع میں اس رخ پر ہے کہ سرکار کی قبر کی طرف چہرہ ہے، یعنی ساری عمر سرکار کو آنکھوں کے سامنے رکھا اور مرنے کے بعد بھی سامنے ہیں۔ سبحان اللہ۔